کوئٹہ چائے خانہ۔ درود السلام آپ سب سننے والوں کی نظر کوئٹہ چائے خانہ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی کفندوز اور میرے ساتھ موجود ہیں امن و امان۔ پوڈ کاسٹ کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آج ہم اس ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جس سے ہر فرد شاید مستفید تو ہوتا ہے لیکن کبھی اس کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں اور ہمیں اس چیز کا سعادت حاصل ہوا ہے کہ ہم آج ان سے ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں جن پر انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل موسوی صاحب۔ ایک استاد کے حیثیت سے وہ بہت عرصے تک کام کر چکے ہیں اور ایک ادارہ چلاتے ہیں اسکیچ کلب کے نام سے، اور جسے تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں فاضل موسوی صاحب کو۔ شکریہ سر، تھوڑا سا آپ اپنے کام کے بارے میں اپنے بارے میں بتا دیں اور تھوڑا سا اسکیچ کلب کے بارے میں بھی آپ اگر ہمیں آگاہ کیجیے۔ میرا نام فاضل حسین موسوی ہے۔ میں گزشتہ 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ میں نے اسکیچ کلب کی ابتدا کی ہے۔ اس سے پہلے میں خود آرٹ کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، اور وہاں سے فراغت کے بعد میں نے بیکن ہاؤس میں آرٹ ٹیچنگ شروع کی۔ 2-3 سال وہاں پڑھانے کے بعد مجھے اقرا آرمی پبلک اسکول سے آفر آ گئی، تو وہاں میں نے ایز این آرٹ ٹیچر وہاں جوائن کیا۔ تو 1992 سے 2008 تک میں نے اقرا اسکول میں بحیثیت آرٹ ٹیچر میں نے فرائض انجام دیے، اور اسی دوران میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، مجھے خیال آ گیا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں میں جو کچھ میرے پاس ہے، مطلب فن کی صورت میں، آگاہی کی صورت میں، خصوصی طور پر تکنیکی حوالوں سے میں دوسرے جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو اس سلسلے میں نے اس کی ابتدا یوں کی کہ ہم 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ، تو مجھے خیال آیا، میں نے ان سے بات کی کہ یار میں یہی چاہتا ہوں کہ میں کچھ سوشلی اس چیز کو ذرا مزید آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ تو میرے دوست کہنے لگے کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی چھوٹا سا مرکز ہو، سینٹر ہو جہاں پہ میں بچوں اور بچیوں کو میں آرٹ سکھا سکوں۔ تو مجھے یاد ہے، اور واقعی بہت دلچسپ ایک یادگار کے طور پر بھی ہے میرے ذہن میں، کہ میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کی جمع پونجی کو نکال کے مجھے ایک لحاظ سے مدد کی صورت میں، یا کہ میں اس کام کو شروع کر سکوں، انہوں نے مجھے پیسے دیے جس میں زیادہ ریزگاری تھی۔ استاد، اس وقت سے آج تک تقریباً کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے اس اسکیچ کلب کے ادارے سے وہ مستفید ہو چکے ہیں تقریباً؟ مجھے فکس شاید یاد نہ ہو، میرا خیال ہے کہ یہ 100 سے زیادہ ہیں۔ چونکہ آرٹ کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے مراکز میں اسٹوڈنٹس کم ہی آتے ہیں۔ اس کے باوجود، حالانکہ میں نے اس کے لیے کوئی پبلسٹی، کوئی اشتہار بازی وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آتے رہے، ابھی بھی آتے رہتے ہیں۔ اور 2009 سے ابھی تک ہماری کئی نمائشیں ہو چکی ہیں۔ کوئٹہ میں ہماری نمائشیں ہو چکی ہیں 2009 میں، 2010، 2011، 2012، 2013، اور شاید ایک آدھ سال بیچ میں وقفہ آ گیا۔ اور
اسی دوران پھر ہمیں ایک موقع ملا کہ ہمارے بچوں کی پینٹنگز کی نمائش کا بندوبست ہو گیا تھا. ہمارے ایک بہی خواہ ہمارا ایک دوست, تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی ایگزیبیشن وہاں ہو, تو ہم نے بخوشی حامی بھر لی اور وہاں میلبرن میں ہماری ایگزیبیشن ہوئی, کامیاب ایگزیبیشن ہوئی, اور پینٹنگز وہاں بک بھی گئی تھیں. اس کے بعد پھر وہی ایگزیبیشن سڈنی چلی گئی, اور اس کے بعد پھر سال کے بعد غالباً کسی خاتون کا مجھے فون آ گیا کہ ہم نے اسکیچ کلب کے بارے میں سنا ہے. ان دنوں ہماری کمیونٹی بہت شدید طور پر انڈر پرسیکیوشن تھی, اور آئے دن قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. تو اس خاتون کا کہنا یہ تھا کہ میں نے یہ سوچ کے کہ ان حالات میں بھی اگر آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ آئے دن وہ قتل ہو رہے ہیں, اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسلحہ دینے کی بجائے اگر آپ قلم, کاغذ, پینٹ, برش, کینوس وغیرہ دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو خاتون کہنے لگی کہ میں پاکستان آرٹس کونسل لاس اینجلس کی پریزیڈنٹ ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ایک شو کا بندوبست کر لیں وہاں لاس اینجلس امریکہ میں. تو ہم نے بخوشی قبول کی, بلکہ ہمیں یہ بہت خوشگوار ہمیں ایک موقع ملا تھا. تو پینٹنگز یہاں سے ہم نے بھجوائیں, وہاں انہوں نے ہماری پینٹنگز کو فریم کروا کے, پوسٹرز چھپوا کے, انویٹیشن کارڈز, اور ویورز کے لیے انہوں نے ریفریشمنٹ وغیرہ کا بندوبست کیا. اور ایگزیبیشن ماشاءاللہ بہت کامیاب رہی ہماری وہاں لاس اینجلس میں, اور ایک ہی دن میں ہماری طرف سے 38 پینٹنگز گئی تھیں, تو 38 کی 38 بک گئی تھیں. تو جس سے یہ بہتری ہوئی کہ جب بچوں کے کام کا معاوضہ وہاں سے آ گیا, جب میں نے بچوں کو پیسے بانٹنا شروع کیا تو بڑے خوش ہو رہے تھے وہ بچے بھی کہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن انٹرنیشنلی اس کے بعد ہمیں کوئی نمائش کا موقع ملا نہیں ہے, اور ہم خود اس لیے بھی وہاں منعقد کرا نہیں سکتے ہیں نمائش کہ فائنینشیل ہمارے کرائسز زیادہ ہیں. تو جس کمرے میں یا جس اسٹوڈیو میں بچوں کو آرٹ سکھاتا ہوں وہ بہت ہی خستہ حال, ناگفتبے ہے اس کی حالت, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں پہ کام صحیح کرا رہے ہیں, اور بچے بہت اچھے انداز سے رسپانس دے رہے ہیں, اور وہاں پہ بچے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر 2016 میں پھر سے ہماری ایک ایگزیبیشن موسیٰ کالج میں ہوئی, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی ایک بہتری آ گئی ہے کہ ہمارے نوجوان جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں پروفیشنل کالجز میں جانا چاہتے ہیں, ان کی ایک لحاظ سے تربیت ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ اس لحاظ سے بھی ہمیں اچھا خاصا نتیجہ, حوصلہ افزا نتیجہ ملا ہے کہ پچھلے سے پچھلے سال ہمارے 6 بچوں کو داخلہ ملا نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں. پورے پاکستان کی طرف سے صرف بلوچستان کی نیشنل کالج آف آرٹس کے لیے 14 نشستیں ہیں. 14 نشستوں میں سے 6 اسکیچ کلب نے لیا ہے, اور اس کے بعد اگلے سال پھر 2 بچوں کو NCA لاہور کیمپس اور 2 کو راولپنڈی کیمپس NCA میں داخلہ ملا, اور اس کے بعد پھر 4 ہمارے لڑکوں کو اگلے سال پاکستان انسٹیٹیوٹ فار فیشن ڈیزائننگ میں داخلہ ملا, اور 2 کو پھر NCA میں. اس سال پھر ہمارے 4 بچے
PIFD یعنی پاکستان اسکول فار فیشن ڈیزائننگ میں داخلہ ملا، اور 2 پھر NCA لاہور کیمپس میں داخلہ لے کے اب انتظار کر رہے ہیں، وہ جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، جو سامعین چاہتے ہیں کہ اسکیچ کلب کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ہم اس ویڈیو کے اس پوڈ کاسٹ کے جو نیچے والے حصے میں ہے، ہم اسکیچ کلب کے پیجز کے بارے میں ہم ان کو انفارمیشن دیں گے. جو کوئی برقی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں فاضل موسوی صاحب سے یا پھر اسکیچ کلب کے پیجز سے، تو وہ وہاں پہ ضرور کلک کریں اور رابطہ حاصل کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ہماری جو گفتگو ہے وہ ٹپیکل نہ ہو. ہم شاید تھوڑے مشکل سوالات بھی پوچھیں، یہاں امن و امان بھی ہیں، میں بھی ہوں. ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم ان حصوں کے بارے میں بات کریں، خاص کر آرٹ کے لحاظ سے، کہ شاید گفتگو کرنا کچھ لوگوں کے لیے یا تو مشکل ہو یا تو غیر ضروری ہو. تو اس حساب سے ہمارا سب سے پہلا سوال ہی یہی ہوگا کہ فن یعنی آرٹ سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ یہ سوال گو کہ چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کافی سیر حاصل شاید بحث کی ضرورت پڑے. لب لباب کی صورت میں، اگر ایک جملے کی صورت میں اگر کہا جائے تو لیو ٹالسٹائے، اگرچہ آرٹ کی ڈیفینیشنز یا آرٹ کی تعریف میں مختلف مکاتب فکر کے مختلف فلسفیوں کی باتیں تقریباً 34-35 کے قریب جو میری نظر سے گزرے ہیں، تو جس میں سب سے زیادہ گہرائی اور گہرائی ہے وہ رشین مصنف لیو ٹالسٹائے کا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ فن یا آرٹ اظہار ذات کا نام ہے. یعنی اگر انگریزی میں ہم یہ کہیں تو سیلف ایکسپریشن. اور اگر اس کو ہم ذرا مزید ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کچھ پیچھے چلنا پڑے گا، پیچھے جانا ہوگا. کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ حبوط آدم، یا اب اردو میں مجھے نہیں پتہ کہ حبوط آدم کو کس طرح سے مطلب ترجمہ کیا جائے. یعنی جو افسانوی انداز میں اس کا تذکرہ چلا رہا ہے، یا نیم مذہبی نیم فرہنگی یا ثقافتی انداز سے، کہ جب آدم کی خلقت ہوئی تو اس کو علامہ اقبال نے ایک خوبصورت پیرائے یا انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھول آنکھ. فرض کرتے ہیں کہ آدم آسمان سے زمین پہ گر گیا اور اس کے چاروں طرف دشت و صحرا اور بیابان ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ. تو اس کو، اسی سچویشن کو یا اس منظر کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. گو کہ اس میں اس کا تسلسل کافی لمبا ہے، لیکن جو ہمارے اس سوال سے زیادہ مرتبط ہے یا رابطہ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ خورشید جہانتاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں،
اے پیکر گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. تو اس کو اگر ہم ایک ڈرامائی انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ اقبال نے یہ کہا ہے اس حبوط شدہ آدم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اب تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہاری اندرونی کیفیات، تمہاری سوچ، تمہارے احساسات، یہی کچھ تمہارا سرمایہ ہے. اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ اپنے ارد گرد کو دیکھیں، سمجھیں، جانچیں، پرکھیں اور اس میں اسی جہان کو اپنے لیے ایک جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں. تو اسی انداز سے غالباً مشہور فارسی مفکر دانشور ڈاکٹر علی شریعتی کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ حبوط کرنے کے بعد یہی تھا کہ جو کچھ اس کے احساسات کی صورت میں ابھر رہے تھے اس کو اس نے شکل دینے کی کوشش کی. یعنی اس جہان کو، جو جہان کی صورت نہیں تھی جو اس وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے، اس کو بہتر، قابل زیست بنانے کے لیے جو اس کے ذہن میں جو باتیں آتی رہیں اس کو وہ انجام دیتا رہا، آہستہ 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 آہستہ. تو اس دنیا کو اسی گمشدہ جنت کی شکل دینے کی کوشش میں لگا رہا. تو اسی سلسلے میں اگر ایک اور میں مثال دوں کہ شاید وہ علامہ اقبال کی تضمین ہو مولانا روم کے اشعار پہ یا ان کے اپنے اشعار ہوں. کہتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر. اس کو بھی سمبلائز کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ کل شام کو شیخ چراغ لے کے شہر کے ارد گرد گھوم رہا تھا. دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کز دیو دد ملولم و انسان مارزوست. کہ میں انسان نما جانوروں سے ملول ہوں، بیزار ہوں، مجھے انسانوں کی ضرورت ہے. پھر کہتا ہے کہ گفتند یافت میں نشوت جستئی ما. دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ ہم نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن جو تو چاہ رہا ہے وہ نہیں مل رہا. گفتن یافت میں نشوت جستئی ما، گفت ان کی یافت میں نشوت آن مارزوست. جو چیز مل نہیں رہی ہے اسی کی ہمیں ضرورت ہے. تو ابھی ہم مختصراً واپس اسی لفظ فن یا آرٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو چیز ممکن نہیں ہے، عمومی طور پر میسر نہیں ہے، اسی کو آرٹ کہا جاتا ہے. اور وہ انسان کے احساسات اور دل و دماغ کے اندر پوشیدہ ہے کہ کبھی کبھار وہ غیب کی صورت سے آ جاتے ہیں، جیسے غالب نے کہا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یعنی شاعروں پہ جو آمد ہوتی ہے اسی طرح سے موسیقاروں پہ جو آمد ہوتی ہے وہ اس کو صوتی صورت میں تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور شاعر اشعار اور مصروں کی صورت میں، نظموں اور غزلوں کی صورت میں پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے آرٹسٹ رنگوں اور خطوط اور مختلف ٹونز کی صورت میں اس کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آرٹ ہر وہ چیز جو ظاہری طور پر نہیں ہے لیکن وہ ہیں، وجود رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ظاہر نہیں ہے اس لیے اس کو ظاہر کرنے والا تخلیق کار کہلاتا ہے، اور وہیں سے آرٹ جنم لیتا ہے.
بہت خوب، کافی مفصل تعریف کی آپ نے آرٹ کی. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بحیثیت ایک تخلیق کار یا ایک آرٹسٹ، معاشرے میں ایک آرٹسٹ کا کردار کیا ہے؟ معاشرے میں فنکار کا یا آرٹسٹ کا کردار کسی طبیب کی صورت میں ہے. جیسے انسانی، فرض کرتے ہیں کہ ہم پہلے انسانی ضروریات کو ذرا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تنفس کرنے کے لیے. اس کے بعد جب انسان پھلتا پھولتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کو زندگی کی اور آسائشیں، جن کو ہم میٹیریل یا مادی ضروریات کہہ سکتے ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مروجہ غلط العام سوچ کی بنا پہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں اس پہ. لیکن جب انسان ان چیزوں سے، بنیادی مادی ضروریات سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی اور کمی ہے، کچھ کمی ہے جس کی تلاش میں وہ نکلتا ہے. یعنی اگر وہ شخص اپنے گھر کو بناتا ہے تو یہ آرٹ کی ایک شکل ہے جس کو ہم آرکیٹیکچر کہہ سکتے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ اس نے اپنا گھر مکمل کر لیا ہے، وہاں رہنے کے قابل ہو چکا ہے، تو اس گھر میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس گھر کو مزید اپنی روح کی تازگی کے لیے، مزید اس کو بہتر شکل دینے کی کس طرح میں کوشش کر سکتا ہوں. پھر وہ اس کمرے یا اور اس گھر کے رنگ و روغن کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پینٹ کراتا ہے. بعد میں کھڑکیوں پہ پردے اور فرش، قالین، گو کہ یہ ساری مادی ضروریات ہیں. لیکن اسی مادی ضروریات کے عین بیچ میں اگر کوئی اس پہ غور کرے، جو کہ میں نے کہا چونکہ ہم اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں تو غور نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید یہ نہیں ہے. تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں سفید قالین ہو تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ سر وہ تو بہت بورنگ سا، یعنی وہ اس میں مزہ نہیں آتا. جو ہی وہ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا تو پھر مجھے ایک موقع مل جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی مادی ضروریات سے قطع نظر کچھ ایسی بھی ضروریات ہیں جس کو آپ معنوی ضروریات یا اسپریچول نیڈز کہہ سکتے ہیں. آرٹ ہی کی ابتدا میں ڈیزائننگ، ڈرائنگ، اس کے بعد پینٹنگ، اسکلپچر اور مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں. لیکن کوئی شخص دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتا جس کی سب سے پہلے ڈیزائننگ نہ ہوئی ہو. اور وہ ڈیزائننگ ڈیزائنر کا کام ہے اور وہ ڈیزائنر آرٹسٹ ہی ہے. اس کے بعد پھر وہ مینوفیکچرر اور پیٹنٹ بنانا، سانچے میں ڈھالنا اور ڈھلوانا اور اس چیز کو کنکریٹ فارم میں لانا اس کے بعد کی باتیں ہیں. یعنی یہاں سے لے کے آگے چلتے ہوئے اسی کمرے کے اندر کا اگر میں نقشہ پھر سے کھینچنے کی کوشش کروں کہ غریب سے غریب گھر میں آپ دیکھیں گے تو کم سے کم 3-4 بیل بوٹے والی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی ایستھیٹک سینس یا حصے جمالیات اس کی زندگی میں انوالو نہ ہو، جو کہ اس کی مادی ضروریات سے علیحدہ ہے، یعنی کھانے پینے سے علیحدہ ہے، تو آپ کو کسی غریب گھر میں بھی کچھ نہ کچھ وہاں نظر آئے گا جس سے آپ کی جو حصے جمالیات ہے اس کی تسکین ہوتی ہے.
وہ بھی آرٹ کا ایک نمونہ ہے. اس سے اوپر اگر ہم ذرا آ کے دیکھیں کہ کون سا ایسا مؤثر ترین ذریعہ انسانی زندگی میں ہو سکتا ہے جس میں انتہا پسندی یا شدت پسندی کا عنصر نہ ہو, تو وہ آرٹ ہے. کسی بھی قوم کی تہذیبی وراثت میں سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ ان کے فن پارے, ان کے شاہکار ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کسی قوم کی شناخت ان کے فنکار, ان کے موسیقار, ان کے شعراء, ان کے پرفارمرز یا اداکار ہوتے ہیں, تو شاید یہ بے جانا ہوگا. تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں خواہ وہ بہت سطحی صورت میں ہو یا اوپر والی سطح میں ہو, آرٹ کی شدید ضرورت ہے, اور ہے بھی, وجود بھی رکھتی ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا ہے, وہ ان ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں آرٹ کی ضرورت ہے اور آرٹ کا عمل دخل بھی ہے. اچھا, جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں خاص کر پچھلے شاید 10-20 سالوں میں, اور خاص کر جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, تو لوگ تو پوچھتے ہوں گے اس طرح کے سوالات. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس سوال کو لے کر آپ کا جواب کیا ہوگا کہ ہزارہ کمیونٹی کی ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے, تو ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے آپ کی جو پینٹنگ ہے وہ کیا خدمت انجام دیتی ہے, اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کے ذہنوں پہ؟ جس طرح میں نے تعارفی کلمات میں نے کہا کہ اس خاتون نے امریکہ سے فون پہ مجھے یہی کہا کہ گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ شدت پسندی کی شدید لہر کے شکار ہیں, آئے دن آپ قتل ہو رہے ہیں, لیکن مجھے جس بات نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے, جس میں کشش ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کی کمیونٹی کے لوگ اور آپ جیسے لوگ یا ٹیچرز بچوں کے ہاتھ میں اسلحہ دینے کی بجائے پینٹ برش اور مختلف اوزار جس سے تخلیق ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ بین ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آرٹ وہ کسی معاشرے کا وہ حصہ ہے جو اس کے سافٹ امیج کو یا خوبصورت ترین رخ کو یا ڈائمنشن کو بین الاقوامی سطح پہ دوسرے اقوام کے سامنے لے جا کے پیش کرتا ہے, اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنے مہذب ہیں. تو اسی سلسلے میں چونکہ میں نے کہا پہلے بھی کہ آرٹسٹ اپنے گرد و پیش سے غافل نہیں رہ سکتا. اسکیچ کلب کے طلباء کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں اپنے خیالات, اپنے عقائد, اپنی آراء آپ پہ مسلط کروں, لیکن آپ سے یہ گزارش ہے, آپ سب سے, کہ آپ کی 2 آنکھیں ہیں تو 2 اوپر, 2 سائڈ پہ اور 2 پیچھے, یعنی آپ کے چاروں طرف آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ سارے ارد گرد کے مسائل سے بے خبر نہیں رہ سکتے ہیں. صرف میرا اتنا ہی کہنا تھا, تو حالات بھی مخدوش تھے. اسی سال کی ہماری نمائش میں جتنی بھی پینٹنگز تھیں وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی لحاظ سے
ٹارگٹ کلنگ کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور وہی کچھ پینٹنگز آسٹریلیا گئی, انہی میں سے کچھ پینٹنگ امریکہ گئی, تو انہوں نے مزید ہمیں اپریشیٹ کیا اور ہمیں داد دی اور ہماری صلاحیتوں کو سراہا. تو اس صورت میں پھر وہی ہے کہ آرٹ کا جو وسیلہ یا ذریعہ ہے وہ سیاست سے کافی مختلف ہے. مثلاً ہم سیاست میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی امیدوار یا لیڈر اپنے پیچھے اپنے پیرووں کو یا اپنے ووٹرز کو لے کے جلسے جلوس کراتے ہیں اور زندہ باد مرد آباد جھنڈے اٹھانا یہ وہ. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں, ان کی اپنی جگہ, اس کی وقت سے, اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اور بھی بہت سے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم زندگی کے کسی دوسرے شعبے کے تھرو ہم اقوام عالم کو اپنے حالات کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے بچوں نے جو کام کیا, جو پینٹنگز بنائی تھیں, وہ جو بھی بندہ, حالانکہ ہماری کمیونٹی میں آرٹ کو سمجھنے کی اتنی زیادہ ان میں صلاحیت نہیں ہے, اس وقت تو اور بھی زیادہ نہیں تھی, کم تھی, لیکن اس کے باوجود وہ سارے جج کر رہے تھے کہ ہاں اس پینٹنگ میں مجھے وہ سبزی فروش کا قصہ یاد آتا ہے جو ٹارگٹ کلنگ کے تھرو شہید ہو گیا تھا, اس میں وہ سوزوکی والا سانحہ مجھے یاد آ رہا ہے. تو اس طرح سے اپنے گرد و پیش سے بھی میرے اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی آرٹسٹ بے خبر نہیں رہ سکتا. کچھ لوگ ذرا علامتی انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پینٹنگز میں, کچھ لوگ ذرا مستقیم یا ڈائریکٹ انداز میں. تو آرٹ کے بھی مختلف جینرز ہیں, مختلف صورتیں ہیں. تو اس صورت میں اپنا جو وہ معاشرتی ایک ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب جس بھی سوسائٹی میں ہم دیکھیں. اچھا, اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں گے. اگر کوئی ٹویٹر پہ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے کفندوز KAFANDOOZ, اور امان کا ہے امن و امان AMN_O_AMAN. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. بامان خدا.